الحمدللہ حمدن کثیرن کما امر والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والرسل اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک یوتھ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. جب بھی ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ایک پرسنالٹی یا پرسنالٹیز کا پکچر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یوتھ کیسا ہوتا ہے یا کیا کرتا ہے یا کیا کیا ہے ابھی تک. اور ساتھ ساتھ یوتھ کو جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے پازیٹیوز کا، اسٹرینتھس کا بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں جو یوتھ کے ساتھ جڑی بھی ہیں اور وہ نیگیٹیوز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ یوتھ کا ایک ہمیشہ سے ان کا ایک بیہیویئر اور پرسنالٹی رہی ہے. جب ہم یوتھ کہتے ہیں تو یہ بھی چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب یوتھ کے سلسلے میں بات کریں گے تو ایک چینج اور ایک ریولیوشن کا بھی اندازہ ہم کو ہوتا ہے کہ کچھ چیز بدلنے والی ہے. اگر یوتھ کوئی چیز کا عزم کر لیں اور کوئی چیز ٹھان لے کہ ان کو یہ کرنا ہے تو وہ چیز کر کے رہیں گے. یہ یوتھ کے ساتھ بالکل سینونیمس ہے کہ یوتھ ریولیوشن لاتے ہیں. اب وہ ریولیوشن یا تو پازیٹیو ہو سکتا ہے ڈائریکشن کے اندر یا بالکل نیگیٹو ڈائریکشن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یوتھ چینج لا سکتے ہیں اور وہ چینج پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو دنیا کے اندر جتنے بھی ریولیوشنز آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو وہ سارے ریولیوشنز نوجوانوں کی وجہ سے آئے تھے. جتنے یوتھ تھے انہوں نے یہ ریولیوشنز لائے ہیں. پازیٹیو ریولیوشن کا اگر ہم ذکر کریں گے تو سب سے بڑا ریولیوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایک ٹوٹل چینج پوری سوسائٹی کا، پورے ہیومن بینگ کا چینج، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر، تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ چینج ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا. اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک مثال بن گئی ہے اور اسی چینج کے سلسلے میں ہم کو بھی کام کرنا ہے. اور وہ چینج، وہ ریولیوشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، آپ اگر سابقون الاولون کے نام پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست کو، لسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر میجورٹی نوجوانوں کی ہی تھی، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے قریب تھے. باقی تمام صحابہ ینگسٹرز تھے، اور وہ ینگسٹر تھے جو اس ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تحریک کے اندر، اس موومنٹ اور اس ریولیوشن کا ایک حصہ بن گئے تھے اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی صبح آتی ہے جس کے بعد ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ثنا سے حضر موت تک عورت سونا اچھالتی ہوئی جاتی ہے اور کسی کا خوف اس کو نہیں ہوتا ہے. تو اتنا میگنانیمس چینج لانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ نے رول ادا کیا تھا وہ سارے ینگسٹرز تھے. اس کے علاوہ آپ دوسرے ریولیوشنز کی طرف نظر ڈالیں گے، یورپ کے اندر کئی سارے ریولیوشنز ہوئے، رینائزانس ہے، فرینچ ریولیوشن ہے وغیرہ، آپ سوشل کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ ساری تفصیلات میں نہیں جانا ہے. اس کے جو کی پلیئرز تھے وہ تمام نوجوان تھے، اور نوجوانوں کے ہی کا ہی وہ رول تھا جس کی وجہ سے وہ تمام ریولیوشنز کامیاب ہوئے ہیں. وہ ریولیوشنز کے اندر کچھ ایسے بھی ریولیوشنز تھے جو بالکل خطرناک اور فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے کر جانے والے تھے، اور وہ ریولیوشنز کے اندر بھی کوئی کی رول اگر پلے کیے تھے تو وہ نوجوان تھے جنہوں نے ان کی خواہش کے مطابق وہ جو چاہتے تھے وہ چینج سوسائٹی کے اندر لائے، جس کی وجہ سے ایک نیگیٹو ڈائریکشن کی طرف سوسائٹی آگے بڑھ گئی تھی. تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر اگر کوئی چینج آنا ہے تو وہ نوجوان ہی لا سکتے ہیں، اور اسی لیے نوجوان ایک خاص مقام معاشرے کے اندر رکھتے ہیں. وہ کسی بھی طرف سوسائٹی کو لے جا سکتے ہیں، یا تو بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں یا بالکل پستی کے اندر گرا سکتے ہیں.
اب دنیا کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو دنیا کے اندر ایسے کئی سارے ممالک ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ڈیولپڈ اور سپر پاور سمجھتے ہیں، پر ان کے پاپولیشن کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو وہ پاپولیشن کے سلسلے میں یہ اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر وہاں کی رہنے والی سوسائٹیز اور پاپولیشن ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، یعنی وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. اور اس کے اندر سے جاپان ہے، یورپ کی کئی سارے کنٹریز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یوتھ کی پاپولیشن بالکل کم ہے، اور یوتھ کی پاپولیشن کم رہنے کی وجہ سے جو کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو رول سوسائٹی کے اندر ادا کر سکتے ہیں ان کی تعداد بالکل کم ہے، وہ بہت کم نمبرز میں ہیں. اور رہے باقی سارے لوگ، وہ سارے بوڑھے ہیں، اور ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سوسائٹی کو، نیشن کو، اسٹیٹ کو آگے لے کر جا سکے، اس کو ڈیولپ کر سکے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ نوجوان نہیں ہیں اور نوجوان ہی گرو کر سکتے ہیں، ریپروڈکشن اگر ہوتا ہے، پروڈکشن بھی اور ریپروڈکشن بھی یہی ایج کے اندر ہوتی ہے، اور یہی پاپولیشن کا اگر حصہ نہ ہو تو کچھ سالوں کے بعد وہ سوسائٹی بالکل ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہے. آپ یہ کنٹریز کا ایک انالیسس ہے. وہی انالیسس آپ جب انڈیا کا کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ دنیا کے سب سے ینگسٹ کنٹریز کے اندر انڈیا کا شمار کیا جاتا ہے. ینگسٹ انڈیپینڈنس ڈے کے حساب سے نہیں، بلکہ ینگسٹ پاپولیشن کے حساب سے، کہ یہاں کی 65% پاپولیشن ایسی ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہاں کی 65% آف دا پاپولیشن کنسسٹ آف یوتھ. اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنی سارے نوجوان رہنے کے بعد یہ یہاں کے یہ جو کنٹری ہے، یہاں کی جو سوسائٹیز ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یہاں پر کچھ بڑا چینج آ سکتا ہے. یہ ایک پازیٹیو سائن ضرور ہے. یہ 65% کے ساتھ ساتھ آپ آگے اور انالائز کریں گے تو یہاں کے پاپولیشن کا پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ رہنے والے جتنے طبقات ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، ان سارے مذاہب کے اندر مسلمانوں کے نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے. ہندو پاپولیشن کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر نوجوانوں کی تعداد جب ہم انالائز کریں گے تو مسلمانوں کے نوجوان پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. یعنی یہاں کی مسلم ملت بہت ینگ ہے، اور دوسرے جو سیکشنز ہے سوسائٹی کے، ان کے پاس اتنے زیادہ ینگسٹرز پائے نہیں جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ پازیٹیو سائنس ہے میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ اتنے سارے نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے پاس پوٹینشیل ہے، وہ چینج لا سکتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ٹاپک رکھی گئی کہ کیپیسٹی بلڈنگ. نوجوان تو ہیں بہت زیادہ، اور ان کے پھر کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات کا اندازہ شاید آپ کو ہو گیا ہوگا کہ نوجوانوں کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلم ہم کو نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے جو پازیٹیو چینج ہم چاہتے ہیں وہ بہت دور نظر آتا ہے. تو وہ چینج کے لیے نوجوانوں کے اندر کیپیسٹی بلڈ کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کیپیسٹی کو بریفلی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اس کے بعد میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت کی تلاوت کی، آیت نمبر 60 کی. اللہ نے اس میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اپنی طاقت کو، اپنی کیپیسٹی کو، اپنے پوٹینشیل کو تیار رکھو، پریپیئر کرو، اپنی استعداد کو بڑھاؤ. مَا جتنی تمہاری استطاعت. اس کے اندر اور ایک آپ کو پریپوزیشن بھی نظر آئے گا، لہم. ایک چیز یہاں پر سمجھنا ضروری ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیپیسٹی بلڈنگ یا تو کسی کے اگینسٹ میں ہوتی ہے. پریپریشن جب ہوتا ہے تو پریپریشن یا تو کسی چیز کے لیے ہوتا ہے، فار سم تھنگ، یا پریپریشن اگینسٹ سم ون اور سم تھنگ ہوتا ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. کس کے خلاف میں کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے کہ کس چیز کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے. یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا ہیں، ہم سے اللہ چاہتا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے اس دنیا میں آنے کا اور مسلمان رہنے کا، یہ بھی چیز ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اب یہ جو نام ہمارا مسلمان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے ہم کو کانفیڈنس بھی ملنا چاہیے، ہم کو اس سلسلے میں پراؤڈ بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے کہ ہم مسلم. اور یہ نام صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے، ایک ٹیگ نہیں ہے، یا صرف ایک لیبل نہیں ہے جس کو ہم لگا لیں. اس کے ساتھ بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور یہ ٹیگ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی آتی ہے، کچھ ڈیمانڈز بھی اس نام کے ہوتے ہیں. آپ گھروں کے اندر دیکھتے ہوں گے آپ کو شاباشی خالی ہی نہیں مل جاتی. آپ کے والدین اگر آپ کو شاباش بیٹا یا بیٹی بولیں
یا آپ کی تعریف کریں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کارنامہ ہوتا ہے جس کے بعد میں وہ شاباشی ملتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ٹائٹل دیا ہے, ایک لقب سے ہم کو پکارا ہے, ہوا سماکم المسلمین, کہ وہی اللہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, من قبل وفی ہذا, اس سے پہلے کی قوموں میں بھی اور ابھی بھی تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے. یہ نام ٹائٹل صرف ہم کو پیدا مسلم گھرانے میں ہو جانے کی وجہ سے, یہ نام بہت زیادہ خوبصورت یا مسلم یا عربی نام رکھ لینے کی وجہ سے نہیں ملا ہے. یہ ٹائٹل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے یہ نام تم کو دیا گیا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ جو نام تمہارا مسلم رکھا گیا ہے, اس کے پیچھے کی جو اس کے بعد میں جو ڈیمانڈ تم سے ہے یا جو ذمہ داری تم پر عائد کی جاتی ہے یا جو ایکسپیکٹیشن سب تم سے ہیں, وہ یہ ہے کہ تم اب شہادت حق کا کام کرو, تم لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکون الرسول شہیدن علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 کے قریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا, الا هل بلغت, کیا میں نے تم تک میسج پہنچا دیا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ نام, ہاں آپ نے میسج پہنچا دیا. پھر سے جب سوال اگلے دن بھی کیا گیا تو صحابہ نے جواب دیا کہ نشہد انک قد بلغت واتیت ونصحت, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا, ہمارے معاملات کو درست کر دیا, امانت کو ہم تک پہنچا دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. لیکون الرسول شہیدن علیکم, تاکہ رسول ہم پر گواہ ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہم سے گواہی لی, ملت سے, امت سے گواہی لی, اور اللہ کو پھر گواہ بنایا. فرمایا آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب, وہ لوگ جن پر گواہی ہو گئی ہے, وہ لوگ جن تک پیغام پہنچ گیا ہے, جن کے پاس اسلام کا میسج آ گیا ہے, وہ اس پیغام کو, اس میسج کو, اس وے آف لائف کو ان لوگوں تک پہنچائے جن تک یہ میسج نہیں پہنچائے. اللہ نے آگے فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگ انسانوں پر گواہ بنے. اور آج ہم یہ پوزیشن میں ہیں, ہم بیچ کی امت ہیں. اللہ نے فرمایا کہ امتوں وسطا, تم بیچ والی امت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر گواہی لی اور فرمایا کہ اب امت مسلمہ انسانوں تک پیغام کو پہنچائے گی. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, انسانوں تک پیغام پہنچانا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. یہ ٹرانسفر آف ریسپانسبلٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کی ہے. اب یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے جب واضح ہو جائے گا کہ ہم کو دعوت اسلام کا کام کرنا ہے, اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے, اسلام کو وٹنس کروانا ہے ہمارے بیہیویئر سے اور ہمارے بات چیت سے, ہمارے رائٹنگ سے, ہمارے پوئم سے, ہمارے پوسٹر سے, اور ہمارے زندگی کے طریقے سے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے, ہمارے کھانے کھیلنے, ہمارے گھر کے جتنے معاملات ہوتے ہیں, شادی بیاہ ہو یا ہمارے دعوتیں ہوں یا تقریبات ہو, وہ سارے چیزوں سے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ریسپانسبلٹی, یہ آبجیکٹو اور مشن جب ہم سمجھ جائیں گے کہ مسلمان جب اللہ نے نام ہمارا رکھا ہے, اس کے بعد میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اسلام کے پیغام کو, جس کی وجہ سے ہم مسلم ہیں, اس پیغام کو دنیا کے ان انسانوں تک پہنچائے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچائے. انڈیا کے اندر کروڑوں کے اندر انڈیا میں کروڑوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اسلام سے آج بھی ناآشنا ہے. ان کو اسلام کے بارے میں جو بھی بتایا جاتا ہے وہ من کی بات کے ذریعے سے زہر ان کے اندر اگلا جاتا ہے. ان کو اسلام کے سلسلے میں غلط باتیں میڈیا بتاتا ہے اور وہی اسلام اور مسلمان اس کو سمجھتے ہیں. جبکہ یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی, جب وہ مسجد کے اندر سجدہ کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا بھی درد ہو اور احساس ہو کہ جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, وہیں پر ہمارے پڑوس کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یہ درد کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے, یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. کروڑوں لوگ ہیں جو اسلام سے ابھی ناشنا ہیں, اسلام بدقسمتی سے ان کے پاس نہیں پہنچا, یہ ہماری ذمہ داری. ہم ان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مارکیٹ میں خریداری اور بزنس کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اس ملک کے اندر رہتے ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اسلام کا میسج پہنچائے. یہ ہمارا آبجیکٹو, پرپس اور مشن ہے جس کی وجہ سے مسلم کہا گیا ہے. اور اس کو پورا کرنے کے لیے اب ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کرنا چاہیے. تو کیپیسٹی بلڈنگ فار دا پرپس آف اسپریڈنگ اسلام
propagating اسلام, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جب میں کیپیسٹی بلڈنگ بولوں تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایک پرپس کے لیے ہے, کہ کسی خاص پرپس کے لیے ہم کو کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہیے. کیپیسٹی بلڈ صرف پیسہ کما لینے کے لیے نہیں, عیش کے ساتھ زندگی گزارنے اور سیفٹی کے ساتھ, سیکورٹی کے ساتھ رہ جانے کا نام نہیں. مسلمان جب کیپیسٹی بلڈنگ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے, وہ پوری امت اور ملت کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہ جو خواب دیکھنا ہے, اپنے آپ کو ایز اے ملت تیار کرنا, یہ خواب صرف نوجوان دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ نوجوانوں کے سامنے زندگی پڑی ہے, ان کے پاس ان کے ہڈیوں میں طاقت ہے, ان کی نگاہوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ بصیرت دے سکتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہیں سے امید لگائی جاتی ہے کہ یہ ایک بلند اور دور تک کا ایک خواب دیکھیں گے, اور انہیں سے کیپیسٹی بلڈنگ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. اور یہ کیپیسٹی بلڈنگ امت کے لیول پر ہونا چاہیے, جس کے اندر ہر نوجوان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہاں پر سیلفش کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہم ہرگز نہیں کریں گے, اسلام اس سلسلے میں نہیں, بلکہ پوری امت کی طرف, امت کی کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف ہم کو دعوت دیتا ہے, پکارتا ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, کہ کیپیسٹی بلڈنگ فار اے پرپس, کیپیسٹی بلڈنگ اگینسٹ میں بھی ہوتی ہے. جیسا انفال کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لہم, ان کے خلاف میں تم اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرو. مگر یہ بات کہ کسی کے اگینسٹ میں ہم کو ڈیولپ ہونا ہے, یہ عداوت اور یہ اینیموسٹی اور لوگوں سے دشمنی کا ایٹیٹیوڈ کے لیے ہرگز نہیں ہے. زمانے کے اندر ایسے کئی سارے فساد برپا ہوتے ہیں, اور ان فتنوں اور فساد کے خلاف میں ہم کو کیپیسٹی بلڈ کرنا ہے. کسی مخصوص فرد کے سلسلے میں اس کے خلاف دشمنی اختیار کرنے کی دعوت نہیں دی جا رہی, کسی مخصوص طبقے اور کسی مخصوص کمیونٹی کے خلاف میں کیپیسٹی بلڈ کرنے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں, ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک پورا فینومینا ہے کہ اس کے خلاف میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری سے نفرت کرے, بیماری کے اگینسٹ میں دوا دے, پیشنٹ کے خلاف میں نہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہم کو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ جو بیماری ہے نفرت کی, جو بیماری بغاوت کی اور فساد کی ہے, اور جو فتنہ برپا کیا جا رہا ہے, اس سے ضرور دشمنی ہوگی کہ ہم اس فتنے اور فساد کو, اس ظلمت کو, اس اندھیرے کو ہم مٹائیں گے. مگر یہاں پر لوگوں سے نفرت نہیں ہے, لوگوں سے تو محبت ہے, لوگوں کی تو فکر ہے, اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان کو ہدایت دے. وہی محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے کمرے پکڑ پکڑ کے ان کو آگ سے دور کر رہے تھے, اور وہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈنگ اگینسٹ فتنہ ہو سکتا ہے, مگر اگینسٹ پیپل کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں کیپیسٹی بلڈنگ کے سلسلے میں ہم کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت میں فرمایا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کہاں تک ہم کو کرنا چاہیے, یہ بھی چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ, تم اپنی استعداد کو, اپنی پوٹینشیل کو بڑھاؤ, مستطاعتم, جتنا تم کر سکتے ہو, من قوۃ ومن رباط الخیل. دو ڈائمینشنز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, من قوہ اور ومن رباط الخیل. ایک چیز تو وہ ہے جو آپ کی اپنا پوٹینشیل ہے, آپ کی اپنی کیپیسٹی, آپ کے اپنے ٹیلنٹس اور اسکلس ہے, اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے نفس کے اندر, آپ کے جسم کے اندر, آپ کے عقل اور آپ کے خلق کے اندر, آپ کے قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے, وہ سارے چیزوں کو جمع کرنا اور اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کرنا, وہ صلاحیتوں کو بڑھانا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیتوں سے نوازی, وہ پوٹینشیل جو آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ سارے چیزیں من قوہ کے اندر آتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کے اندر پوٹینشیل بڑھائیں. یہ پوٹینشیل کے اندر انٹلیکچوئل پوٹینشیل کی بھی بات, انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی بھی بات آتی ہے. دنیا کے اندر کئی سارے باتیں کہی جاتی ہیں, مختلف آئیڈیالوجیز آتی ہیں, مختلف قسم سے لوگ مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں, مگر اسلام جس انداز کے اندر ان کا حل پیش کرتا ہے, اس کو سمجھنا, انٹلیکچولی وہ لیول تک پہنچنا کہ اسلام کو آج انسان کے مسائل کے حل کے طور پہ ہم پیش کر سکیں, یہ کیپیسٹی بلڈنگ من قوتن کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم ہمارا پوٹینشیل بڑھائیں, کہ ہمارے سامنے اگر کوئی نمرود ٹھہرے اور پوچھے کہ تمہارا رب کون ہو, فبہت الذی کفر, کہ ہم پوٹینشیل تک پہنچ سکیں, بتا سکیں کہ ہمارے پاس جو پیغام ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ حق ہے اور الحق کی طرف سے یہ آیا ہے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ سب سے پہلے ہم سے ریکوائرڈ ہے من قوہ, کہ اپنی اسٹرینتھ کا, اپنی کیپیسٹی کا کو بلڈ کریں اپنے آپ کے اندر, اپنے انٹیلیکٹ
اور اپنے ٹیلنٹ اور اسکلز کو بڑھانا، من قوہ یہ ایک ڈائمنشن ہے جس کے اندر استعداد کو بڑھانا یعنی اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ من رباط الخیل، اور اس زمانے کے اندر چونکہ گھوڑے سب سے بڑے ٹولز تھے، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، ایسے گھوڑے جو جنگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں ان کو بھی تم تیار رکھو۔ آج اس کو اگر آپ انالوجی کے طور پر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پرسن کے اندر جو کیپیسٹیز ہو سکتے ہیں، اس کے انٹیلیکٹ اور اس کے ٹیلنٹس کے ساتھ ساتھ وہ ٹولز جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، ان اعتبار سے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر کئی سارے ٹولز، پہلے زمانے میں جب اذان دینی ہوتی تو مائک نہیں ہوتا تھا، پر آج مائک موجود ہے۔ کسی تک پیغام پہنچانا تو کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر آج سیکنڈز کے اندر، ملی سیکنڈز کے اندر آپ میسج کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ انسٹنٹ میسیجنگ کی فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے۔ لوگوں کو دیکھنا ہوتا تو کئی میلوں کا سفر کر کے جانا پڑتا، مگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو زوم میٹنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ مختلف ٹولز دنیا کے اندر آئے ہیں، اور یہ بات کا بھی احساس ہم کو ہونا چاہیے جب اللہ نے یہ ٹولز ہم کو عطا کیے ہیں تو اتنا ہی سخت سوال بھی اللہ ہم سے کر سکتا ہے کہ ان ٹولز کا استعمال اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کتنا استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنے ٹولز کے اعتبار سے بھی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے سلسلے میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں کیا کیا ٹولز ہیں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کے کئی سارے ٹولز ہیں، میڈیا کے کئی سارے ٹولز ہیں، اور بھی کئی سارے ٹولز ہیں جس کو ہم گنا سکتے ہیں، ہم نئے ٹولز بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو موجودہ ٹولز ہے اس کا صحیح استعمال ہم کتنا کر رہے ہیں، اور نئے ٹولز بنانے کے سلسلے میں ہم کتنا آگے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے جو ٹولز بن رہے ہیں ہم اسی کے استعمال کرنے میں لگ جائیں، اسی کو سیکھنے میں ہماری عمر گنوا دے، اور نئے ٹولز بنانے میں ہم پیچھے رہ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیا ٹول آتا ہے، ہم اس کو سیکھنے میں ہی کئی دن لگا دیتے ہیں، اور ایک نیا ٹول پھر دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں جب ہماری کیپیسٹی ہم کو بلڈ کرنا ہے تو پھر ہم کو دنیا کی اس رفتار سے، زمانے کی اس رفتار سے تیز آگے آنا ہوگا، اور ہم کو ایسے ٹولز بنانے ہوں گے جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایفیکٹو بھی ہو، اور جو دوسرے ٹولز کے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں اس سے ہم دوسروں کو بچا بھی سکے۔ یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہمارے اندر کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ تم کو جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے، جس کے اگینسٹ میں کرنا ہے، اللہ نے فرمایا لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ہاں کچھ تو ایسے دشمن ہیں، کچھ تو ایسے فتنے اور فساد ہیں جو تم کو معلوم ہے، مگر ایسے بھی اور ڈینجرز ہیں، اور ایسے بھی اور فتنے اور فساد ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس کے اگینسٹ میں بھی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرو، اور اس سلسلے میں اللہ دعوت دے رہا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہم کو معلوم ہے اس سلسلے میں کیپیسٹی بلڈنگ کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ آج نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کو لڑایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جھوٹ کہا جا رہا ہے، اور غلط نیوز بتائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو دشمن بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے جو ہم کو معلوم ہے، اور اللہ فرماتا ہے لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور ایسے بھی کچھ پرابلمس اور مسائل ہیں اور چیلنجز ہیں جو آنے والے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے مقابلے میں بھی تم کو اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومن کی فراست اور بصیرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کتنا اسٹرانگ میسج دیتا ہے کہ مسلمان صرف اپنے دور کے مسائل کے سلسلے میں نہیں دیکھتا، بلکہ آنے والے دور کے سلسلے میں بھی پلاننگ کرتا ہے کہ آنے والے 10 سال میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے 20 سال کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور اس اعتبار سے وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ وہ پچھلے صدیوں کے اندر ہونے والے ڈسکشنز پر آج بھی ڈیبیٹ کرتا ہے۔ وہ آنے والی دنیا کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی تک تیار نہیں کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ ہم زمانے سے آگے چلنے والے بنیں، ہم اپنے آپ کو اتنا آگے رکھیں کہ وہ چیلنجز جو آنے والے ہیں اس آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، اور ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہماری کیا سپیڈ ہے، ہم کتنی کیپیسٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کو سوچنا چاہیے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، اور یہ مثال قرآن مجید کے اندر مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیہ، کہ آسمان سے پانی برستا ہے، بارش گرتی ہے۔ آسمان سے جب بارش گرتی ہے تو اس کے بعد جو ندی اور نالے نکلتے ہیں وہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے
بہتے ہیں. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق وہ اس کو لے کر نکل پڑتے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ بہتے ہیں. یہ مثال کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے بارش برسنے کی بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مثال آسمان سے برسنے والے پانی کی طرح ہے کہ وہ جب زمین پر گرتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پورا ابزارب کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کے اوپر سے وہ پانی بہہ جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے وہ پانی کے مانند ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے جو آسمان سے برستی ہے اس کو ہر کوئی اپنے کیپیسٹی کے حساب سے لیتا ہے. فصالت اودیۃ بقدرھا، اپنے کیپیسٹی کے حساب سے وہ پانی کو سمیٹتے ہیں اور اس حساب سے بہتے ہیں. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور وہ جب پانی بہتا ہے تو پانی جب بہتا ہے تو جو گندگی ہوتی ہے، جو خرابی ہوتی ہے، جو سلیک ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، اور جتنی کیپیسٹی ہوگی اتنا زیادہ گندگی اور خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ نے آسمان سے ہدایت ہمارے لیے نازل کی، وہ ہدایت آج ہمارے پاس ہمارے درمیان میں موجود ہے. ہر کسی کے موبائل میں قرآن مجید موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کئی ساری کتابیں ملتی ہیں، کئی سارے جلسے ہوتے ہیں. کتنا ہم اس کو اپنے اندر سمائیں، کتنا ہم نے اس کو ابزارب کیا ہے، اور ہماری کیپیسٹی کے اندر کتنا گروتھ ہوا ہے ہم کو سوچنا چاہیے. اور اس کو ہم جتنا زیادہ ابزارب کریں گے اتنی ہی کیپیسٹی کے ساتھ ہم دنیا سے جو گندگی ہے اس کو مٹانے کے لیے، بہا دینے کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، ہم اتنا پروڈکٹیو اور افیکٹو بن سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے اندر اس مثال کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے بھی ایک مثال دیتا ہے کہ وَمِمَّا يُوْخِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، کہ جب لوہا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے جس کو ہم اور بولتے ہیں، امپیور قسم کا میٹل جب ہوتا ہے، اس کے اندر امپیورٹیز بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم گرم کرتے ہیں، اور وہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر وہ پورا کروسیبل کے اندر ڈال کے اس کو گرم کیا جاتا ہے آگ کے اندر، اور اس کے بعد میں وہ پورے ڈسٹیلیشن کے پروسیس سے امپیورٹیز کو الگ کیا جاتا ہے، اور جو صاف میٹل ہوتا ہے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو گندگی ہوتی ہے اس کو نکال لی جاتی ہے، اور بچتا جو ہے وہ صرف اچھی چیز ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، حق کو اور باطل کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے الگ کر کے دکھاتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، انسانوں کے لیے جو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہی چیز باقی رہتی ہے، وہی چیز کو زمین میں ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے کہ اب جب ہم ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی اور اس کیپیسٹی کے اندر کتنا زیادہ پروڈکٹیوٹی اور افیکٹونیس ہوگی، وہ کیپیسٹی کے ذریعے سے انسانیت کو، پورے مینکائنڈ کو جتنا نفع اور جتنا بینیفٹ ہم پہنچا سکتے ہیں، اس کے مطابق زمین میں ٹھہرنے کا اللہ تعالیٰ اتنا موقع ہم کو دے سکتا ہے. ہماری کتنی کیپیسٹی ہے؟ ہماری کیپیسٹی چھوٹی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات سدھر جانا چاہیے، حالات خراب ہیں، اور وہ صرف مسائل کے اوپر روتے بیٹھنے سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے کیپیسٹی کو بڑھاؤ، اور جب کیپیسٹی بڑھے گی تو جتنا خرابیاں ہیں، جتنے امپیورٹی سے وہ بہہ جائیں گی، اور جو نفع والی چیز ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. اور یہ جو دعوت اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے کہ اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم بینیفٹ والے بن جائیں، ہم بینیفیکٹر بن جائیں، لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں. یہ سلسلے میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے. یہ کچھ چیزیں کیپیسٹی بلڈنگ کے پرنسپلز کے سلسلے میں کچھ بنیادی فاؤنڈیشنز تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. آخری کچھ ایسے ڈائمینشنز ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. کیپیسٹی بلڈنگ کئی سارے اسپیئرز کے اندر ضروری ہے. آج کے دور کے اندر ایسے کون سے ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں جہاں پر ہماری کیپیسٹی بلڈنگ، استعداد سازی، پوٹینشیل بڑھانے کی ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں کافی بحثیں ہو سکتی ہیں، اور کچھ بنیادی چیزیں ہیں شاید میں سمجھتا ہوں جس سلسلے میں کسی کو ڈاؤٹ اور اختلاف نہیں ہوگا. ایک چیز ہے ایجوکیشنل کیپیسٹی بلڈنگ. ہمارے پاس ایجوکیشن کے متعلق کیا ایٹیٹیوڈ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پھر سالو کرنے کی ضرورت ہے. سدھیر کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی پچھلے کچھ سالوں پہلے، اس کے اندر یہ بہت شاکنگ ایک اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئی تھی
کہ مسلمانوں کے اندر اگرچہ لٹریسی کا پرسنٹیج ہائی ہے، کیونکہ لٹریسی 10th کلاس سے پہلے ہی کیلکولیٹ کر لی جاتی، مگر 10th کلاس کے بعد میں مسلمانوں کی تعداد ڈراپ آؤٹس کے اندر سب سے زیادہ ہے. مور دین 60% آف مسلم پاپولیشن ڈراپس آؤٹ آفٹر اسٹڈینگ 10th کلاس. اور صرف 10 تک پڑھ لینا اور سمجھ لینا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں آج کے زمانے کے اندر خام خیالی ہے. ہم کو آج کے زمانے میں اپنی ایجوکیشنل کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صرف ڈگری جمع کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم اتنا حاصل کرنا ہے کہ علم کی ریالٹی میں ہم لوگوں کے سامنے بتا سکے. جو بھی فیلڈ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ آگے جانے کی کوشش کریں، سب سے زیادہ اچھا پرفارم کرنے، ایکسیلنس تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس کے اندر اتنا گہرائی کے ساتھ ہم وہ علم حاصل کریں کہ ہم کو اس کے سارے ایسپیکٹ سمجھ میں آئیں. یہ ایجوکیشنل کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اور ایجوکیشنل کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر بھی مختلف ایسے میدان ہیں جہاں پر آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جانا چاہیے. ایسے کئی سارے سوشل سائنسز ہے جس کے اندر جرنلزم آئے گا، لا آئے گا، ایسے اور بھی پولیٹیکل سائنس وغیرہ بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں جہاں پر آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ضرورت ہے. اور یہ ایجوکیشنل کیپیسٹی بلڈنگ ہے جو جس سلسلے میں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. انجینئرس اور ڈاکٹرز بہت ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ہماری کیپیسٹی اس کو بھی ایسیس کرنا چاہیے. پر آج کے وقت میں اور آنے والے وقت کے سلسلے میں اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ایجوکیشنل کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی میدان میں جائیں ہم اس کے اندر ایکسیلنسی اور ایکسپرٹ لیول تک جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے میدان جو امت مسلمہ اور یہاں کے سوسائٹی کے لیے ضروری ہے، ہم ایسے جرنلسٹ بنے جو جھوٹ کو پھیلنے نہ دیں، جھوٹ کے خلاف میں حق کو عام کرنے والے اور حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھانے والے ہوں. یہ جرنلسٹ کے ہم کو ضرورت ہے. ایسے جرنلسٹ جو ٹی آر پی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اس کے اگینسٹ میں ہم کو اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنا ہے. یہ ایجوکیشنل کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک ڈائمینشن ہے جس کو آپ کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے کیریئرز کو ڈیزائن کرنا ہے. اس سلسلے میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا ونگ جو ہے ایجوکیشن کیریئر گائیڈنس سیل، اس سلسلے میں کئی سارے کاؤنسلنگ کے سیشنز اور گائیڈنس اور اسسٹنس کا کام کیا جا رہا ہے. آپ ایس آئی کے آفس یا ای سی ٹی سی کے آفس سے ربط اس سلسلے میں کر سکتے ہیں. دوسرا ڈائمینشن کیپیسٹی بلڈنگ کا سوشل انفلوئنس کا ہے کہ مسلمانوں کا سوسائٹی کے اندر آج کیا مقام ہے، مسلمان سوسائٹی کے اندر اپنا انفلوئنس کتنا رکھتے ہیں. سوسائٹی کے اندر اگر کوئی ٹرینڈ آنا ہے تو مسلمان اس ٹرینڈ کو کتنا عام کر سکتے ہیں، یہ چیز ہم کو سوچنا چاہیے. مسلمانوں کو کس امیج کے ساتھ آج دیکھا جاتا ہے. آپ مسلمانوں کے سوسائٹیز کو، کالونیز کو دیکھیں گے تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا بیڈ امپریشن آپ کو نظر آتا ہے. جہاں سے کچرا زیادہ آپ کو نظر آتا ہے روڈ پہ پڑا ہوا، یا ویسے روڈ جہاں پر گڑے زیادہ ہیں اور پانی بھرا ہوا ہے، اندازہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمان شاید رہ رہے ہیں. یہ آج سوشل انفلوئنس کا لیول ہے. جبکہ مسلمانوں کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اس کے بالکل مخالف ہے. آج سوسائٹی کے اندر مسلمان کو اتنا بدنام کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، یہاں تک کہ بتا دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلتا ہے اور پوری دنیا اس کو قبول کر لیتی ہے. اگر یہ مسلمانوں کا وزن رہا تو پھر سوسائٹی کے اندر انفلوئنس تو دور کی بات، ریولیوشن نہیں آ سکتا. سوسائٹی کے اندر اپنی کیپیسٹی اگر بلڈ کرنا ہے سوسائٹل اسفیئر کے اندر، تو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ساتھ ایسا ہم کو کنیکٹ ہونا ہے کہ لوگوں کو اگر حق معلوم کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آئیں، آپ سے بات کریں، آپ سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا کرتے ہیں. آپ اتنے لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں کہ میڈیا اگر جھوٹ کہتا ہے تو وہ لوگ کہیں کہ وہ جھوٹ کہتا ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان کیسا ہوتا ہے. یہ سوشل انفلوئنس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کا کام ہے. ہم کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. ہم صرف ہمارے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، ہمارے اسکرین کے سامنے بیٹھ کے کچھ اسلامک ویڈیوز دیکھ لیں اور سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ دیندار ہو گئے ہیں. ہم صرف ہمارے مسجد کی طرف تک ہی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دیندار ہیں. تو یہ ایک جو فالس ببل ہے اس میں سے ہم کو باہر آنا چاہیے. وہ لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے ان تک جانا ہے، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنا ہے، ان کے ساتھ کنٹیکٹ بنانا ہے، تعلقات استوار کرنا ہے. اور جب ان کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں گے، ان کے ساتھ آپ جب کنٹیکٹ کریں گے، اس کے بعد میں ہی پھر آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ہی آپ سوسائٹی میں ایک انفلوئنس پیدا کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو لوگ دیکھیں گے کہ مسلمان شادی کیسا کرتا ہے، ہمارے پاس بھی وہی نظام آنا چاہیے. مسلمانوں کے پاس اگر کچھ مسائل ہوں طلاق وغیرہ کے تو وہ کیسے، ہمارے پاس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ سوسائٹل انفلوئنس کے سلسلے میں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ آج ہم کو کرنے کی ضرورت ہے.
تیسرا ڈائمنشن جس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے وہ پولیٹیکل اسکلز کے بارے میں. پولیٹیکل کیپیسٹی بلڈنگ کی جب میں بات کروں تو ایک ڈسکلیمر یا ایک وارننگ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں. پالیٹکس صرف ووٹ ڈالنے کو اور انگوٹے پہ ایک نشان لگا لینے کو پالیٹکس نہیں کہتے. پالیٹکس ایک بہت بڑا میدان ہے. پالیٹکس پورا بیہیویئر کو لے کر بیہیویئر بھی ہے نا ساتھ رکھتا ہے. تو یہ پولیٹیکل کیپیسٹی بلڈنگ کے بیسک معنی جس کو آپ آج سمجھ لینا ضروری ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک میسج ہے جو اسلام ہے, اور اس میسج کو سوسائٹی کے اندر منوانے کے لیے یا آپ کے جو ڈیمانڈز ہے اس کے مطابق لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں وہ پولیٹیکل اسکل ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو گالیاں دینا, لوگوں کو ستانا, مارنا, پیسے لوٹنا, اس کو پولیٹکس ہم ہرگز نہیں سمجھتے. صرف ووٹ دینا پولیٹکس نہیں ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا میدان ہے. اس کے اوپر مزید گفتگو کسی اور موقع پر پھر ہو سکتی ہے. پر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سوسائٹل انفلوئنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پولیٹیکل اسکل اور بیہیویئر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ہرگز, یہ بھی میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کلیئر رہے. پولیٹیکل اسکل ایک چیز ہے کہ آپ سوسائٹل انفلوئنس کے اندر افیکٹو رہیں, اس سلسلے میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہماری کرنے کی ضرورت ہے. آخری چیز جو کہتے ہوئے میں اپنی بات کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاؤں گا وہ اکنامک اور فائنینشیل طور پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات. سورہ قریش کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بات کھل کے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ قریش کے اندر اپنی نعمتوں کے سلسلے میں فرما رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک ساتھ فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ اللہ ہے جس نے تم کو بھوک سے بچایا اور کھانا کھلایا اور ڈر سے بچایا اور تم کو امن دیا. یہ امن کی حالت میں رہنا اور پیسفل سوسائٹی رہنا, اور پیسفل سوسائٹی کے اندر ہی ریولیوشن لایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھوکے نہ رہے, انسان کو پاس کھانا ہو, اور یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں. تو کمیونٹی جتنا فائنینشیلی اور اکنامیکلی اسٹیبل رہے گی وہ اپنے مقصد کی طرف آگے جا سکتی ہے. من یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اسی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے نام پر اور اسی اکنامیکلی اسٹرانگ بننے کے نام پر اگر وہ پیسے کے اندر ڈوب جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وعید سنائی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر بھوکوں کی طرح بھوکے جیسا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے اس انداز میں ٹوٹ پڑیں گے. تو جب ہم فائنینشیل کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہرگز اپنے کمفرٹ کے لیے اور اپنے لگژری کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے پرپس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اس سلسلے میں ہم فائنینشیل کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ سیلفش ریزنز کے لیے نہیں ہے, اپنے کمفرٹ اور اپنے لگژری کے لیے ہرگز نہیں ہے. یہ کیپیسٹی بلڈنگ پورے امت کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور پوری امت فائنینشیلی اسٹیبل ہو تاکہ امت کے اندر غلامی کا مزاج نہ آئے, امت بھوک سے پریشان نہ ہو جائے. اور امت جب بھوک سے پریشان نہیں ہوگی تو اس کے سامنے مقصد کو سمجھنا بالکل آسان ہوگا, اور اس انداز میں آپ ساری امت کو اس مقصد کی طرف لا سکتے ہیں جس مقصد کی وجہ سے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. یہ کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کے کچھ ڈائمنشنز ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کے کچھ بنیادی اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک پرسنالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹولز جس کے اندر کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. آج کا وقت اور آنے والے وقت کے سلسلے میں کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے بالکل کلیئر کیا ہے کہ ہم جتنا ہماری کیپیسٹی بلڈ کریں گے ہم اتنا زیادہ بینیفیکٹر بن سکتے ہیں, اتنا زیادہ نفع انسانوں کو پہنچا سکتے ہیں, اور سب سے بڑا نفع جو ہم انسانیت کو پہنچا سکتے ہیں وہ اسلام پہنچانا ہے, اسلام کی دعوت دینا ہے. اور یہی ہمارا پرپس, آبجیکٹو اور مشن ہے جس کی وجہ سے ہم ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری استعداد کو, کیپیسٹی, پوٹینشیل کو, طاقت کو بڑھانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے, وہ بصیرت ہم کو عطا فرمائے, وہ ویژن ہم کو عطا فرمائے کہ ہم آگے تک دیکھ سکیں اور ایز اے کمیونٹی پورے امت کے طور پہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے اور اللہ کے زمین میں اس کی اقامت کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق, طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.